أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. آج ہمارا آخری سیشن ہے اور آج میں شروع کروں گی آپ کو ایک ایسی صحابیہ کا واقعہ سنا کر جن کا نام ہمیں نہیں معلوم، اور ان صحابیہ کا جو ذکر ہے وہ ایک اور صحابہ کے ذکر میں آتا ہے، اور ان کا نام ہے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ. جلیبیب جو ہے وہ تصغیر ہے لفظ جلباب کی، اور اس کا مطلب ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے، یعنی چھوٹے قد کا. اور یہ صحابی جو تھے یہ بہت چھوٹے قد کے تھے، بہت خوبصورت بھی نہیں تھے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فزیکل ڈس ایبلٹی بھی موجود تھی. ٹھیک ہے، ان صحابہ کے اندر فزیکلی ایک ڈس ایبلٹی موجود تھی، اور ان کا شجرہ نسب وغیرہ بھی معلوم نہیں تھا، والدین کا معلوم نہیں تھا، ان کے قبیلے کا معلوم نہیں تھا. اور اسلام سے پہلے معاشرے میں یہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے خاندان، قبیلے، والدین وغیرہ کا معلوم نہیں ہو، کیونکہ اس معاشرے میں جو قبائل اور حسب و نسب وغیرہ ہوا کرتا تھا اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت تھی، اور ان کے بارے میں صرف یہ معلوم تھا کہ یہ عرب ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اب پری اسلامک جو ارا ہے اس میں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا، اور جو لوگ ہیں وہ ان پر آوازیں کستے تھے، طنز کرتے تھے، تانے دیتے تھے اور حقارت سے دیکھتے تھے، اور اسلام کے بعد یہ انصار میں سے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت کا ہم سب کو علم ہے کہ پوری امت کی ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ادھر ایک طرف جنگیں چل رہی تھی اور دوسری طرف دین کی دعوت چل رہی تھی، گھر والوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، پوری امت کا نظام جو ہے اس کا کام چل رہا ہے، مگر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت للعالمین بھی تھے. ہر قسم کے مختلف قسم کے جو صحابہ کرام تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہمیشہ ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان حضرت جلیبیب کی قدر بھی کرتے تھے اور ان کا اکرام بھی فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک انصاری جو ہے وہ صحابہ کے گھر گئے اور ان سے کہا میں آپ کی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ واہ کیا زبردست آپ نے بات کہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کہا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بیٹی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے رشتہ نہیں لایا، میں تو کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے جو جن صحابی کے گھر وہ گئے تھے انہوں نے پوچھا کہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. اب جیسے ہی انہوں نے جلیبیب کا نام سنا تو وہ انصاری صحابہ حیران ہوئے اور کچھ نہ کہہ سکے، اور وہ بس اتنا کہہ سکے کہ میں اپنی وائف سے جو ہے وہ مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، یعنی میں بیٹی کی ماں سے ذرا مشورہ کرتا ہوں. اب وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بیٹی کی شادی کروانا چاہتے ہیں. تو وہ بھی بہت خوش ہوتی ہیں کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو پھر ان کے خاوند نے بتایا کہ وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ وہ جلیبیب کے لیے کہہ رہے ہیں. اب دوبارہ سے جب انہوں نے جلیبیب کا نام سنا ان کی بیگم نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس سے کیسے شادی کرا دیں اپنی بیٹی کی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو معلوم تھا کہ ان صحابہ میں فزیکلی کوئی ڈس ایبلٹی موجود ہے. اب وہ انصاری واپس جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے کہ ہم اس رشتے پر راضی نہیں ہیں. تو پھر جو ان کی بیٹی ہوتی ہیں یہ ان کی جو ہے وہ بات سن لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آ، کون کروانا چاہتا ہے میری شادی؟ کس نے پوچھا ہے آپ سے میری شادی کے لیے؟ تو والدہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جلیبیب کا رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے لیے. تو پھر وہ کہتی ہیں کیا آپ رسول اللہ کا لایا ہوا رشتہ ٹھکرائیں گے؟ I will submit and surrender for whatever Allah subhanahu wa ta'ala brings for me. تو وہ ان سے پوچھتی ہیں اپنے والدین سے, do you refuse the request of messenger of Allah?
यानी वो कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मेरे लिए रिश्ता लाए हैं, तो इसमें यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बेटी की ये बात सुन ली और जो है वो इनके लिए कसरत से दुआ की, और इनकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरपूर हो और बेहतरीन हो, और इसको इनको कोई ट्रायल और आजमाइश ना आए। तो ये जो लड़की थी, शी वॉज द मोस्ट एलिजिबल ब्राइड। यानी आप यूं समझ लें कि बेहतरीन और जबरदस्त रिश्ते आया करते थे, और रिश्तों की कोई कमी नहीं थी इस लड़की को। अब आप जरा सोच कर देखें कि एक ऐसी लड़की जिसके बहुत से अच्छे रिश्ते आ रहे हों, और वो एक माजूर शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाए, जिसके बारे में लोग इस्लाम से पहले गलत बातें किया करते थे, हकारत से देखा करते थे, और वो इनसे रिश्ते के लिए राजी हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिश्ता लेकर आए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक इनकी शादी हजरत जुलैबीब से हो गई, और फिर उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत अच्छी और खुशियों भरी गुजारी। और इनकी शहादत का भी बहुत अजीब वाकया है। जुलैबीब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गजवा पर जाते हैं। जब जंग खत्म होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ठीक है भाई, तुम में से कौन कौन गायब है, कौन कौन शहीद हुआ है? तो लोगों ने बताया कि फला बिन फला, फला बिन फला जो है वो शहीद हुए हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी बार पूछा कि भाई कौन कौन गायब है? तो फिर बताया गया फला फला शहीद हुए हैं, फला फला गायब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा, तो फिर लोगों ने यही कहा कि बस यही लोग हैं, और तो कोई इसके अलावा नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ पर जुलेबीब नहीं है, इसको ढूंढो, मैंने इसको खो दिया है, इसको ढूंढो। तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो कहा कि जो है मैं फला फला को गुम पाता हूँ, तो जल्दी से जुलेबीब को गुम पाया है, तो इसको ढूंढो। तो फिर लोगों ने इनको ढूंढा, और फिर एक जगह वो 7 डेड बॉडीज के पास मौजूद मिले, और जहां पर इनको शहीद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आकर खड़े हुए और फरमाया कि इसने 7 लोगों को यानी 7 काफिरों को कत्ल किया, और फिर इस जुलैबीब को भी मार दिया गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत बात फरमाई, जो कि बहुत ही काबिल एजाज बात है इन सहाबी के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही इज ऑफ मी एंड आई एम ऑफ हिम। यानी वो मुझसे है और मैं उससे हूँ। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद अपने हाथों से उठाया, और जहां पर कब्र खोदी गई थी वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इनको कब्र में उतारा। क्योंकि ये शहीद थे तो गुस्ल नहीं दिया गया था। अब आप जरा यहाँ पर गौर करें कि कितने सारे ऐसे सहाबा और सहाबियां हैं कि जिनका नाम भी हमें नहीं मालूम, और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सर तस्लीम खम किया इन लोगों ने। और आप देखें कि इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज कहे खूबसूरत, और क्या काबिल एजाज कि वो मुझसे है और मैं इससे हूँ। यानी इतनी बड़ी बात, अल्लाह अकबर। एक और वाकया देखते हैं। इन सहाबी का भी नाम नहीं मालूम। एक और सहाबी थे, इनको कहा जाता था हजरत असुद राय, असवद राय। ठीक है, इन सहाबी को कहा जाता था हजरत असवद राय। और असवद जो है वो काले के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और राई जो है वो कहा जाता है चरवाहे को। ठीक है, तो ही इज कॉल्ड द शेफर्ड ऑफ खैबर। ये खैबर के चरवाहे थे, और उजरत पर बकरियां वगैरह चराया करते थे यहूदियों की। तो किले वालों को उन्होंने देखा कि ये जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने किले वालों से पूछा कि आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तो यहूदी जो थे, इन्होंने कहा कि एक शख्स है जो नबुव्वत का दावा करता है, हम इनसे मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इनके दिल में जो ख्याल आया, ये जो असवद राई थे, इनके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर मिलता हूँ कि किसने जो है वो नबुव्वत का दावा किया है, मैं जरा जाकर देखूं तो सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके लोगों ने जो है वो पड़ाव डाला हुआ था खैबर के बाहर, मतलब ये गजवा खैबर से पहले की बात है। तो फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल सादा सा जो है वो टेंट लगा हुआ है, कोई बॉडीगार्ड, कोई साथ में लोग वगैरह दरबारी और ये वो कुछ नहीं है। तो फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और इस्लाम का पूछते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको बताते हैं
تو ان کے دل میں اسلام کی محبت آ جاتی ہے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جنت۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو سیاہ فام ہوں، میں تو بد شکل ہوں، میرے تو جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر بھی جنت ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں غسل عطا فرمائیں گے، تمہیں خوشبو عطا فرمائیں گے۔ تو اسی وقت جو ہے یہ جو اسود رائی صحابہ تھے یہ اسلام لے آئے۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اب ان بکریوں کا کیا کروں یہودیوں کی، جو میں یہود سے لایا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم قلعے کی طرف ہنکا دو۔ پھر انہوں نے ان بکریوں کو ہنکا دیا تو بکریاں قلعے کے اندر چلی گئیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ حصہ لیا جنگ خیبر میں، اور پھر جب شہیدوں کی لاشیں دیکھی جا رہی تھی تو یہ جو اسود رائی تھے ان کی لاش کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کو میں پہچانتا ہوں، ان کو جنت میں بہت ہی حسین و جمیل بنایا گیا ہے، اور ان سے جنت میں بے پناہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ یہ وہ جنتی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ سیدھا جنت میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ ان کا ہمیں نام بھی نہیں پتا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو صحابہ کرام کی جو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے صحابہ سے محبت تھی، وہ بالکل ہی الگ تھی، انمول تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جوان شخص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اپنی خدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ہر وقت بس آپ کے پاس رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو یہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ تو جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے یہ بھی جاتے۔ تو فوراً جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہیں چل چل کے جاتے تو یہ بھی جو ہے نا وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے، اور پورا دن ان کو سروس دیتے، اور رات کو جب عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر چلے جاتے تو ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے، خود سے کہتے کہ تم کہاں جاؤ گے ربیہ؟ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ تم کہاں جاؤ گے، اب نبی تو چلے گئے گھر۔ تو یہ کیا کرتے پھر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس بیٹھے بیٹھے رہتے، کیا پتا انہیں رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو پھر جو ہے نا یہ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات رات کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تلاوت فرماتے، یہ باہر بیٹھے رہتے سنتے رہتے، کبھی بہت تھک جاتے تو اٹھ کر چلے جاتے، اور کبھی وہیں دہلیز پر ہی سو جاتے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا یا ربیہ، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے مانگ لو، یعنی میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، جو چاہے مانگ لو۔ تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ موقع دیں، میں اس کے بارے میں ذرا سوچ لوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سوچ لو۔ تو پھر حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا جن کو اللہ کے مہمان کہا جاتا تھا، اور ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس میں مطلب ان کے پاس نہ کوئی، آپ یوں سمجھ لیں ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ مال تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے میں نے سوچا کہ میں کچھ دنیا کی چیزیں مانگ لوں، پھر میں نے دل میں کہا، اور یہ خود بتاتے ہیں، مطلب یہ نریٹڈ احادیث میں موجود ہے، یہ خود بتاتے ہیں کہ یہ دنیا تو جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، اور ایک دن ختم ہی ہو جائے گی، تو وہ سب جو میں مانگوں گا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے خود سے کہا کہ جو کچھ تمہارے لیے اور جو رزق تمہارے لیے دنیا میں لکھا ہے ربیہ، وہ تو تمہیں مل کے رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، تو وہ تو جو بھی دعا مانگیں گے وہ ہرگز رد نہیں ہوگی۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں ایسا کچھ مانگوں جس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں ہاں بتاؤ کیا سوچا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی آپ کا رفیق بنا دے۔ سبحان اللہ۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے پوچھا کیا کسی نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے؟ تو حضرت ربیہ نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے خود ہی سوچا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ربیہ، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ربیہ نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور کوئی چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی جو میں نے آپ سے مانگا ہے، یعنی جنت میں آپ کا جو ساتھ ہے، اس کے علاوہ میں کیا مانگ سکتا ہوں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے، میں بھی دعا مانگتا ہوں اور تم بھی کثرت سے سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، اور یہ چاہتے تو یہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، دنیا کے مزے بھی مانگ سکتے تھے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، آخرت بھی ساتھ میں دنیا کے مانگ سکتے تھے، دونوں چیزیں بھی ایک ساتھ مانگ سکتے تھے، مگر صحابہ کا مزاج ہی کچھ اور تھا۔ سب سے قیمتی اور سب سے انمول اور سب سے زبردست چیز کی انہوں نے دعا کی، یعنی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ اتنے دل برداشتہ، اتنے غمگین ہو گئے تھے کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر جہاد کے لیے شام چلے گئے تھے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے، اور وہ اتنی قوی روایت نہیں ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ شام میں ایک رات کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ بلال، ایسی بھی کیا بے مروتی، ایسی بھی کیا بے مروتی کہ اب وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے آ کر ملو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے دل برداشتہ ہو کے شام چلے گئے تھے اور وہیں رہنا شروع ہو گئے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ خواب دیکھا اور وہ جاگے تو انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، وہ فوراً بس نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور روضہ اقدس پر جا کر حاضری دی، اور ادھر بیٹھ کر روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا، ان کے پاس آئے اور ان سے ایک التجا کی، انہوں نے دونوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ ایک بار، بس ایک بار مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر دوبارہ اذان دے دیں پلیز۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی التجا پر جب ممبر پر کھڑے ہو کر اذان میں اللہ اکبر ہی کہا تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی اذان تھی یہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گھر سے باہر نکل آیا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں، اور رسول اللہ کے وقت کی اذان تھی، اور کہتے ہیں لوگ پھر اتنا روئے مدینہ منورہ میں اس دن کے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وفات کے وقت وہ فرما رہے تھے کہ ہائے، کتنی خوشی کا موقع آ رہا ہے کہ میری ملاقات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت بلال کی بیوی ان کی وفات کے وقت رو رہی تھی افسوس میں بیٹھ کر، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت خوش تھے کہ یہ وہ دن ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے اصحاب ساتھیوں سے جو مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ان سے میں ملوں گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ تو ہم جو صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہے اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو پریکٹیکلی لوگوں نے دیکھی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک اور ریئل ان سین ورلڈ ہے، دیکھیں ایک اور ان سین ورلڈ ہے جو جنات کا ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان میں کتنے ایسے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے، اور ان کی کیسی اٹیچمنٹ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے بارے میں تو ہمیں کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو ہم تک پہنچا ہے صحاباؤں کے ذریعے، تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے۔ تو ہم نے اس سیشنز میں جو دیکھا کہ مختلف صحابہ کرام کے مختلف واقعات ہم نے دیکھے، مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے حال احوال معلوم ہوں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ان کی صحبت اٹھائی اور امت کو آگے ان کی باتیں پہنچائیں۔ اور ہمارا جو سب سے پہلا سیشن ہوا تھا، اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام نے بہت ہی فیتھ فلی اور کمپریہنسولی جو ہے وہ ہر چیز ڈیلیور کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور اس طرح ہمیں سب کچھ پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ہمارے لیے محفوظ کیا ہے، اور اس انداز سے محفوظ کیا ہے کہ اگر آپ وہ سب کچھ سنیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور آپ اپنی آنکھیں بس بند کر لیں کچھ دیر کے لیے، تو کچھ نہ کچھ آپ کے تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی گئی ہے، وہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جن کے بارے میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کے ہجرت والے واقعے میں بتایا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دوران ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید نامی جگہ پر رکے تھے، اور وہاں پہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ چھوٹا سا ٹینٹ تھا، خیمہ سا تھا، اور ان سے دودھ مانگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک کمزور سی بکری وہاں کھڑی ہوئی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، اور معجزاتی طور پر اتنا دودھ دیا اس بکری نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے ساتھی نے اور پیا، اور بہت سا ام محبت کے لیے بھی چھوڑا۔ اور جب ان کے خاوند واپس آتے ہیں اور دودھ کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی بابرکت شخص کا ہم پر گزر ہوا، اور ان کے خاوند نے جب ڈسکرپشن پوچھی تو فرماتے ہیں، اب یہ کافی دیکھیں، کافی جو ہے نا وہ لمبی ڈیٹیل ہے، ڈسکرپشن بہت لمبی چوڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مگر اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اگر انسان یعنی آپ سب اور میں، اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے صرف اس کو سنیں نا کہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے ڈسکرائب کیا ہے، جبکہ میں آپ کو بس کچھ حصہ بتا رہی ہوں، کچھ حصہ بتاؤں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ تصور آپ کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ام معبد کہتی ہیں کہ چمکتا ہوا چہرہ، I saw a man of visible radiance and purity، گہری کالی آنکھیں، لمبی گردن، گھنی داڑھی، پروقار چہرہ، خاموشی میں عظمت، گفتگو میں شرافت، الفاظ ایسے جیسے موتیوں کی مالا جو آہستہ آہستہ موتی گرا رہی ہو، نہایت خوبصورت روشن چہرہ، درمیانہ قد، صحابہ و رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ادب و احترام سے ہر وقت ان کو گھیرے رہتے ہوئے، حکم پر فوراً لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ایک روب ہوتا تھا، اور جب وہ بولتے تھے تو موتی چھلکتے تھے، جیسے جو ہے وہ ایک موتیوں کی مالا بس چھوٹ کر آہستہ آہستہ گر رہی ہو، اور جب وہ بولتے تھے تو لوگ بالکل توجہ سے ان کو سنتے تھے، اور جب وہ حکم دیتے تھے تو فوراً لبیک کہتے تھے، ان کی عزت اور اکرام کرتے تھے ان کے ماننے والے، اور کبھی کسی نے ان کے لیے کوئی نیگیٹو بات ان صحابہ کرام نے نہیں کہی، نہ جو ہے وہ کبھی کرٹیسائز کیا۔ یہ بس تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ڈسکرپشن بتائی جسے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اتنے عرصے کے بعد یہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اور ہم نے اس سیشنز میں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیکھا، کیسے صحابہ کرام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی پوری زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے سیشن میں ہی بتایا تھا کہ شاید کہ میں اتنا بھی نہ بتا سکوں اور ان کی زندگیوں اور ان کے واقعات کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں کہ ان سب کے قصے اور کہانیوں کے ساتھ، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ذرہ برابر بھی جو ہے اس سمندر میں سے شاید میں آپ کو بتا سکی ہوں۔
کیونکہ اس سمندر کو، اس دریا کو کوزے میں بند کرنا ناممکن ہے میرے لیے، مگر بس یہ امید ہے کہ ان کی زندگی کے واقعات سن کر ہمارا کچھ ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا، کچھ شوق پیدا ہوا ہوگا مزید جاننے کا، ان لوگوں کو گہرائی سے سمجھنے کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر خلق کا ساتھی بنایا، ان کو منتخب کیا گیا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضی اللہ عنہ، ہمارے یہاں پر روزانہ اکٹھا ہونے کو، ان تمام سیشنز کو کے لیے وقت نکالنے کو، ان کو سننے کو، ان کو سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم اپنی زندگیوں میں صحابہ کرام کا اخلاق کا کچھ تھوڑا ہی حصہ صحیح، کچھ نہ کچھ تھوڑا حصہ جو ہے وہ اپنا سکیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئیے مل کر چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، آج ہمارا آخری سیشن تھا یہ، چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے یا اللہ جنت الفردوس میں داخل فرما دیجئے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجئے، یا اللہ جنت میں صحابہ، صحابیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائیے، یا اللہ آپ کی کتاب قرآن پاک اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کا سکون بنا دیں، یا اللہ جو جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان مقدس دنوں میں، یا اللہ ان کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں، یا اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، یا اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام کے ہماری امتیوں کے دلوں میں محبت ان کی جو ہے وہ تمام دنیاوی محبتوں پر غالب فرما دیں، یا اللہ ہماری زندگی کے آخری لمحوں کو ایمان کے لحاظ سے ہمارے لیے بہترین بنا دیجیے گا، یا اللہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لیجئے، یا اللہ قبر میں ہمارے لیے جنت کی طرف کی کھڑکی کھلوائیے گا، یا اللہ نہ کہ دوزخ کی کھڑکی کھلوائیے گا، یا اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے گا، یا اللہ ہمیں حوض کوثر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پانی پلوائیے گا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ فرما جن کو وہاں سے لوٹا دیا جائے گا، یا اللہ ہمیں نہایت تیزی سے پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، یا اللہ ہمیں پل صراط پہ سے جو لوگ دوزخ میں گر جائیں گے ان میں سے نہ فرمائیے گا، یا اللہ آپ آخرت میں ملنے سے جن لوگوں سے آپ ملنے سے انکار فرما دیں گے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ فرمائیے گا، یا اللہ دنیا میں ہمیں آخری لمحے تک ہدایت پر قائم و دائم رہنے والا بنا دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہمارے دلوں کو دین پر قائم و دائم رکھ، یا اللہ ہمارے دلوں کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں مگر یا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی در بھی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے تمام خفیہ اعلانیہ
چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں ہم سب نے مانگی ہیں اور ان سب میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی جس جس دعا میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرمائیں، جو بے روزگار ہیں انہیں پاک نیک روزی عطا فرمائیں، جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے ہوئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرمائیں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائیں۔ یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے گا یا اللہ، نہ فزیکلی نہ فائنینشلی نہ مینٹلی نہ اسپرچولی نہ پریکٹیکلی، یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ یا اللہ تعالیٰ جن کو جو بھی مشکلات ہیں، یا اللہ فلسطین والے، یا اللہ حماس والے، یا اللہ غزہ والے، یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان مومنین مومنات پریشان ہیں، ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو خیر و عافیت سے حل فرما دیجیے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیجیے۔ یا اللہ ہمیں دائمی کامیابی، یا اللہ فیض المومنین عطا فرما دیجیے۔ نسألوك الجنة نسألوك الجنة نسألوك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تعالیٰ آج جس جس کا روزہ ہے اس کے روزوں کو قبول فرمائیں، اس کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، یا اللہ قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کی بہترین 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 حالت پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ تمام خواتین کا جو وقت نکال کے اس سیشن کو سن رہی تھی، آن لائن سن رہی تھی یا ریکارڈنگ میں سن رہی تھی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ فار بینگ ود می ان دس بیوٹیفل جرنی۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ان سیشنز میں، اور آپ لوگ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا بولنا قبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہے وہ سب میری طرف سے ہے۔ کسی کو کچھ بھی فائدہ ہوا ہے، کچھ بھی فائدہ ہوا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد، بقرعید کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی سیریز کا آغاز کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسی طرح میرے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔